یہ بھی وہی بچے ہیں، عام روٹین ہے، اسی گھر سے اٹھ کے آئے، دبا دبا کے آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کمزور نہ پڑے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ میں ایک دن اپنے مدرسے سے باہر آ رہا تھا تو ایک صاحب چابیاں لہراتے لہراتے آئے اور آ کے مجھے کہنے لگے وہ ہم ایک میرج ہال چلاتے ہیں تو کھانا کچھ زیادہ بن گیا تھا، بارات تھوڑی آئی تھی تو کچھ تو ہم نے مزدوروں کو کھلایا ہے، کچھ بانٹا ہے، پھر بھی بچ گیا ہے، تو آپ مدرسے میں منگا لیں۔ میں کہ آج تو بعد میرے مدرسے کی دوالے نظر نہ آئی، ہاں ہاں، ورنہ ایک سٹ تے پکھڑا کوار گنڈل اسی اور بھی بوٹیاں جان لیا۔ اور میں کہ کرما لیا تو روٹی کدی تکی نہیں ہوئی جڑے ساڈے بالا کئی باری کھا کے اڑا بھی چھڑی، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمول دے نال، اسی تے اپنی بال پہ سیک رہے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ کمزور نہ پڑو زندگی میں کبھی بھی۔ نبی پاک نے ہمیں طاقتور کیا ہے، طاقتور، خودداری، عزت نفس، وقار، یہ شان ہے بندہ مومن کی۔ آپ کا اپنا دبدبا ہو، تن تنا، آپ کا اٹھنا آنا جانا بیٹھنا باوقار ہو، کسی جگہ آپ کمزوری نہ دکھائیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ تیل لینے گئے دکان پہ سرسوں کا، تو بوتل پکڑائی اس کو، دکاندار کو کہا سرسوں کے تیل کی بھر دو، اس نے بھر دی۔ فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا جی ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 2 آنے رہنے دیں، 3 دے دیں۔ تو فاضل بریلوی نے پورے ہی 5 دیے۔ فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا۔ کرو مد ہے اہل قبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کیوں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے، میرا دین پا رہا ہے نہ مانگتے ہم رج مانگتے، کس سے مانگتے؟ مدینے والے محبوب سے، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لیکن میرے عزیز یہ کمزوری نہیں دکھائے، آپ خوددار بنے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہم سے بیعت لی تھی۔ ایک تو بیعت اسلام ہوئی، اور حضور نے ہم سے باقاعدہ بیعت لی، اس بات پر الگ سے وعدہ لیا۔ کیا؟ نبی پاک نے فرمایا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو، کسی دنیا دار کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ غور کرو نا یار، میرے محبوب کے دل میں کتنا درد ہے کہ امت خوددار ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں بول رہے آپ کی حکومتیں، اور کیوں نہیں بول رہی مسلمان قیادتیں فلسطین کے حق میں؟ یہ خوددار نہیں ہے، یہ ان کے تڑپتے سسکتے روتے بچوں کو دیکھتے ہیں پر بولتے کیوں نہیں؟ یہ خوددار نہیں، یہ سادگی سے جی نہیں سکتے، ان کے اندر وہ وفاداری نہیں، موت کا خوف اور دولت اور آرام پسندی کے مزاج میں کمزور کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بیعت لی باقاعدہ، فرمایا بیعت کرو، تم کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ فرماتے بعض صحابہ ایسے تھے ان میں سے جو بوڑھے ہو گئے تھے، عمر ڈھل گئی تھی، گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ہاتھ سے درہ گر گیا، قریب غلام کھڑا ہے لیکن خود نیچے اترے، خود درہ اٹھایا، دوبارہ گھوڑے پہ چڑھے تو غلام نے کہا مجھے کہہ دیتے میں پکڑا دیتا، تو رو پڑے، کہنے لگے کیسے کہتا، آپ نے نبی سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی سے سوال نہیں کروں۔ خوددار بنو یار، عزت نفس والے بنو۔ غریب دوستوں سے عرض کروں گا کبھی امیروں سے اپنی توقعات وابستہ نہ کرو، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں دیتے، بس ادھر ادھر جا کے تمہاری رسوائیاں کرتے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنی بازو کی قوت پر بھروسہ کرے، آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ کو ہمت دی ہے، آپ آگے بڑھے۔ جو لوگ ہمت کرتے ہیں رب ان کی مدد فرماتا ہے، جو سفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان کرتا۔ ڈاکٹر اقبال کے بیٹے نے کہا تھا نا
ابا جی آپ یورپ میں ہیں، اگر اجازت دے تو کسی سے قرض لے لوں تھوڑا سا؟ جی 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 درود شریف پڑھ لیجیے ایک دفعہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت. لبیک. تو یہ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ڈاکٹر اقبال کے بیٹے نے خط لکھا، آپ ملک سے باہر تھے، کہ مجھے کچھ ضرورت پڑ گئی ہے تو میں کچھ قرض اٹھا لوں. تو اقبال نے جواب میں جاوید کے نام ایک نظم لکھی اور کہا کہ بیٹا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ہمت سے چلیں گے، کوشش سے چلیں گے، خودداری سے چلیں گے. حضرت سعدی فرماتے کہ حاتم طائی نے شہر کے سب لوگوں کی دعوت پکائی تھی، تو اس نے کسی شخص کو بھیجا کہ ذرا گھوم کر کے دیکھ کے آؤ، کوئی رہ تو نہیں گیا جو میری دعوت میں نہ آیا. تو تلاش کرنے والے شخص نے جا کے دیکھا تو ایک بوڑھا لکڑیاں کاٹ رہا ہے جنگل سے. تو اس نے کہا جناب آپ نے نہیں جانا، آپ کو دعوت نہیں تھی کہ آج سارے شہر کی دعوت کی ہے حاتم طائی نے؟ تو وہ کہنے لگا بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ حاتم طائی خود ہی گئے نقاب اوڑھ کے تلاش کرنے کے کوئی بندہ رہا تو نہیں گیا جو آیا نہیں، چہرے پہ نقاب ہے. جا کر کے پوچھا آپ کو نہیں دعوت دی؟ کہنے لگے یار دعوت تو دی تھی پر مجھے نہ ذرا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے. نوجوانوں آپ نے کبھی مزدور کو کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ مزدور کو جو صبح مزدوری پہ جاتا ہے، جن لوگوں کے سامنے آپ بڑا مرغ مسلم رکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر نے بند کیا ہوا ہے، جو روز کھاتے ہیں. اور مزدور جو صبح روٹی لے کے جاتا ہے نا پونے میں باندھ کے، کئی دفعہ دوپہر کو جب وہ کھانے لگتا ہے تو وہ بہت سارا اچار تو ویسے ہی کپڑے کو لگ جاتا ہے، لیکن وہ جب مزدوری چھوڑ کے ہاتھ دھوتا ہے اور جب وہ اپنے لیے خود پانی لے کے آتا ہے اور کھول کے رکھتا ہے اور جب وہ کھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو شاید اس کے کھانے کی بعد والی دعا کا تلفظ ٹھیک نہ بھی ہو لیکن اس کا جذبہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ مزاج اور طبیعت شکر سے ڈھل گئی. حاتم طائی نے کہا یار تو نے نہیں دعوت پہ جانا؟ کہنے لگا مجھے نا اپنی ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے، تو اب مفت کی روٹیاں ذرا میری طبیعت پہ زیادہ جچتی نہیں. تو حاتم طائی کہتے ہیں میں واپس لوٹنے لگا تو اس نے آواز دی اور مجھے 3 دینار تھما کے کہا یار حاتم طائی کو تو ضرورت کوئی نہیں، لیکن وہاں نا جو لنگر پکانے والا ہوا نا اسے کہنا یہ تھوڑا سا میرا بھی حصہ لنگر میں ڈال لے، بڑے بڑے اچھے لوگوں نے کھانا کھانا ہے، چلو 2 لقمے میرے بھی شامل ہو جائیں گے. حاتم طائی کہتے ہیں میں گھوڑے سے نیچے اترا اور بابے کا ہاتھ چوم کے کہا یار اصل سخی تو ہے، اس لیے کہ میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے. تو اپنے یہ حضور داعی اللہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں مضبوط کیا. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس میٹ میں لگا ہوں، آپ غور فرمائیے گا. ڈر نکال دے اپنے اندر سے، خوف نکال دے، سوائے رب کے باقی دنیا داروں کا، مالداروں کا، سیٹھوں کا یہ ڈر نکال دے، آپ طاقتور ہو جائیں گے. زندگی جینے کا مزہ ہے. آپ مفت کی آزمائشیں اور مفت کے مسائل اس سے آپ باہر آ جائیں. یہ جو ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو بھی ہم نے اگلی نسل کو بھی خوف کی نظر کر دیا ہے، یہ طاقتور ہو جائے گی.
انہیں اللہ رسول پر بھروسہ کرنا سکھائیں، انہیں طاقتور بنائیں، ان کو یہ ذوق دے کہ جناب زندگی بڑی خوبصورت ہے، تم رب کے بھروسے پر جیو تو مزہ ہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نا ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ ادباً ذرا دور دور ہٹ کے لیٹ گئے، تو محبوب نے بھی سستانا چاہا، آرام کرنا چاہا، تو ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ قریب محبوب نے اپنی تلوار کو لٹکایا اور حضور علیہ السلام بھی آرام کرنے لگے۔ ایک شخص کافر تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا کہ قریب کوئی صحابی بھی نہیں اور حضور آرام فرما رہے ہیں، تو تلوار لٹکی ہوئی تھی، اس نے وہ تلوار اتاری اور نبی پاک پر تان دی۔ حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ محبوب نے آنکھیں کھولی تو کہنے لگا بتائیے اب آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ آپ کی زیادہ توجہ ہے میری بات پر؟ آپ نے یہاں سے مضبوط رہنا ہے، یہاں سے۔ بندہ بیمار کون ہوتا ہے؟ تو یہاں سے بیمار ہوتا ہے۔ بندہ غریب کون ہوتا ہے؟